روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں براہ راست رات 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک پاکستان کے وقت کے مطابق۔ ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی نشر مکرر کے طور پر بھی آپ رات گئے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور دن میں بھی الحمدللہ اس پروگرام کو پیش کیا جاتا ہے۔ یوٹیوب پر بھی سینکڑوں پروگرام اس کے الحمدللہ دستیاب ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مضامین قرآن کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ وہ عنوانات ہیں کہ جو انتہائی اہم نوعیت کے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس پر کوئی کتاب مرتب کی جائے تو بہت خوبصورت ایک کتاب مرتب کی جا سکتی ہے، کہ جس طرح ARYQ TV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان مضامین کو شامل پروگرام کیا ہے کہ جو واقعتاً ہماری اصلاح کے لیے موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ کل تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے قرآن اور تصور عبادت کے حوالے سے گزشتہ 2 پروگرام کیے، گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام۔ آج جو ہے قرآن اور فطرت کے عنوان کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ فطرت کے حوالے سے کیا آگہی فراہم کرتا ہے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چونکہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، تو قرآن میں جتنے احکامات ہیں وہ عین فطرت ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انسانی فطرت بھی تو اس کو مائل کرتی ہے عبادت کی طرف اور ایک الہ کی بندگی کی طرف۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور مزید جو بہت اہم نوعیت کے سوالات ہیں میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، آپ کے اور ہمارے محبوب عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ منشور قرآن کے عنوان کے ساتھ آپ کا ایک بہت خوبصورت پروگرام ARYQ TV سے جاری و ساری ہے، جسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں روشنی میں تو خوب علم کی روشنی پھیلاتے ہیں ماشاءاللہ، اور قرآن کریم کے انوار و تجلیات اور ان آیات سے اس پروگرام کو مزین فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہے پاکستان کی وہ نابغہ روزگار شخصیت شعبہ تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ، کہ جن کا بہت بڑا مقام ہے، اور الحمدللہ ARYQ TV کو ایسی شخصیات میسر ہیں کہ جن پر بلا شبہ فخر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ ایسی شخصیات موجود ہیں جو دین کے حوالے سے، عصری علوم کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، ابتداً اگر ہم یہ جان لیں کہ انسانی فطرت کے حوالے سے قرآن کریم کیا ارشادات ہیں قرآن کریم میں، اس کے حوالے سے اگر کچھ ابتداً آپ کلام فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ کی جو فطرت ہے، فرمایا اسی پر قائم دائم رہو، اور اللہ کی فطرت کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ روم کی اس آیت کریمہ کے اندر فطرت سے مراد خلقت لی گئی ہے، کہ رب کائنات نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کو سالم الاعضاء بنایا ہے، انسان کو ایک عقل سلیم عطا فرمائی، عقل و شعور عطا فرمایا، قوت ادراک عطا فرمائی، اور انسان کے اندر وہ صلاحیت و قابلیت رکھی کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور رب تبارک و تعالیٰ کو الہ مانے۔ اس لیے فرمایا کہ اس فطرت کو تبدیل نہ کرو، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر انسان کی پیدائش ہوئی۔ اسی آیت کریمہ کی شرح کے اندر مفسرین کرام نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، سر تشریف فرما ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہاں اچھا اچھا، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہو، فطرت پر پیدا ہو، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، اوئے ہوئے، اس کے بعد اس کے والدین کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، لیکن اللہ اس رب تبارک و تعالیٰ اس کو فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہر بچہ اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو خلقت ہے اور اس کی جو جبلت اور اصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اس کی بھی بنیاد قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائی، چونکہ قرآن کا مضمون ہے جی مضمون، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تحت شعور میں اور انسان کی نیچر کے اندر اس چیز کو رکھا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے۔ بے شک، اور جب مالک و مولا نے خلق کیا تمام بنو آدم کو اور ان کی ارواح کو پیدا کیا، تو ارواح کو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ الستم بربکم، کیا میں تمہارا رب قالوا نہیں ہوں؟ بلا، تو قالوا بلا، سب نے اس وقت اقرار کیا کہ بالکل تو ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ، تو دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ قالوا بلا کی صدا، وہ اقرار، فطرت پر پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی، انسان کے اندر یہ قابلیت رکھی کہ انسان دنیا کے اندر آ کر اس کے آگے دیکھیں، جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر عقل و شعور کی بات کی کہ اللہ نے انسان کو پھر عقل و شعور عطا فرمایا، ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا کے مظاہر عطا فرمائے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتابیں عطا فرما دی، واہ۔ معجزات عطا فرما دیے کہ تاکہ کل انسان اللہ یکون للناس علیکم حجہ، حجت قائم ہو جائے، کل قیامت کے دن کو بندہ یہ نہ کہے کہ یا مالک و مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارواح سے لے کر پیدائش سے لے اتمام کر حجت فرما دی، ساری کی ساتھ اتمام حجت کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس کا فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پر پیدا کیا۔ اس میں صرف جلدی سے دو لفظ صرف کہوں گا، کچھ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھی ہیں ایسی کہ جو مجبوری بھی، مثال کے طور پر دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، سونا چاندی کی محبت، اگر یہ فطری چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی، ایک تو بطور امتحان کے رکھا ان کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو نظام کائنات آگے نہیں چل سکتا تھا۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر رکھی۔ فرمایا کہ کان الانسان عجولا، انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان عجلت پسند ہے، انسان جلدی کرتا ہے۔ اچھا اجلت ایک عیب بھی ہے، لیکن رئیس بھائی یہی اجرت کبھی کبھی جو ہے نا ایک اعزاز بھی بن جاتا ہے، کبھی کام بھی آتا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی مغفرۃ، جلدی کرو، کچھ امور ایسے یعنی ہیں مسابقت ہو تو دینی کاموں میں، مسابقت ہو دینی کاموں کے اندر، کبھی کبھی اجرت جو ہے وہ انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ انسان کے مزاج کے اندر غضب ہے، غصہ ہے، جلال ہے انسان کے مزاج کے اندر۔ اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے یہی کہا کہ غصے کو مارو، ٹھنڈا کرو، لیکن کبھی کبھی یہی غصہ انسان کے کام آ جاتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ طبیعت رب تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت انسانی اور قرآن کی بات کہی، فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق کیا اللہ۔ کہنا، بہت اچھے انداز میں فطرت کے حوالے سے جو قرآن کریم میں سے ہمیں پیغام مل رہا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ میں فطرت کی حقیقت جاننا چاہوں گا اس مرحلے پر، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ کہ فطرت اور جبلت میں جو فرق ہے وہ بھی اگر سامنے رہے تو میں سمجھتا ہوں اس موضوع کو سمجھنے میں مجھے اور آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ سر کیا فرماتے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے اس قدر خوبصورت انداز میں تہ بہت شرح و بسط کے ساتھ در ماشاءاللہ، تہ ہم اس موضوع کے پہنچ گئے اور منکشف بہت ساری چیزیں ہو گئیں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ اچھا پہلے تو یہ کہ یہ جو موضوع ہے نا آج کا، جی ایک مرتبہ پھر میں عرض کروں کہ کمال موضوع، اس لیے کہ وہ جو آپ کی تجویز ہے کہ اسے اگر کتابی شکل دے دی جائے، میں نے عرض کیا اور میں تو بلکہ یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو اگر کتابی شکل دی جائے تو مختصر یعنی کہ موضوعات لیکن بہت وقی اس میں مضامین قرآن یا موضوعات قرآن، خیر تو لیکن اس میں جو باریکیاں ہیں وہ یہ کہ ایک طرف تو عصری علم کے حوالے سے اس کا تجزیہ ہو رہا ہے ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صورت میں ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا، اس کی مکمل تشریح آپ کے توسط سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ سوال کہ
ایک تو فطرت کیا ہے اور پھر فطرت میں اور جبلت میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں مکاتب فکر بھرے ہوئے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں جو مختلف انداز میں اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہمیں تھوڑی سی ماننی چاہیے کہ فطرت دراصل قدرت کی وہ حکمت ہے کہ جو درون اور بیرون دونوں کو ملاتی ہے۔ اندر کی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آپ کا اپنا انداز کیا ہے، مزاج کیا ہے، آپ کی طلب کیا ہے، وہ اور بیرون میں اس طلب کی جو حجتیں ہیں، محدودات ہیں، مسدودات ہیں، جانا چاہیے اس طلب کو حاصل کرنے کے لیے یا نہیں، یہ کیفیت جو ہے اس اعتبار سے فطرت کو مشروط کر دیا کہ یہ آپ میں ڈال تو دی گئی ہے مگر اس کی جو محدودات ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کو فطرت کی تشریح کرنی۔ ٹھیک، واہ واہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرت جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے، اب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جی اشرف بنایا، تو یہ مخلوقات کی شرف کی کیفیت اس لیے ہے کہ وہ فطرت کو جانتا ہے۔ بالکل، حضرت نے جس عمدگی سے اس کو منکشف کیا ہے اسی سے میں اکتساب کرتے ہوئے عرض کروں، مخلوقات کی فطرت ہے، انسان کی فطرت نہیں ہے صرف۔ اچھا، ہر مخلوق کی فطرت ہے، ہر مخلوق فطرت، یعنی اس کا خوراک کا حصول ہو گیا اور یا ضروریات کا حصول ہے، ضروریات ہے، یا مکڑی کا جالا بنانا جو ہے وہ کیسا ہے، یا مکھی کا جو شہد کا بنانے کا انداز ہے، یہ کس قدر وہ سائنٹیفک نظر آتا ہے، مطلب کتنا کمپلیکیٹڈ نظر آتا ہے۔ بالکل، اور اس پر تو بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ بی جو ہے یعنی یہ مکھی جو ہے اور چیونٹی، ان دونوں کے اوپر چیونٹی کے یہاں جو تنظیم ہے وہ تنظیم اگر ہم اپنا لے اپنے یہاں ڈسپلن ہے، واہ واہ واہ، تو باقی ساری چیزیں مکمل ہو جائیں۔ اتنے ترتیب میں تو انسان بھی نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ اسی طرح بی جو ہے، بی کے یہاں جو ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے ان کے یہاں، اور اس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ لازمی ہے ان کا، یہ اتباع کی جو صورت نظر آ رہی ہے وہاں پر، جی یہ فطرت ہے۔ انسان کو چونکہ جس طرح فرمایا تعقل، شعور، ادراک یہ دے دیا، جب دے دیا تو اس فطرت کو مشروط کر دیا قرآن پاک کی تعلیمات سے کہ تمہارے لیے اب یہ نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، اس کو سامنے رکھ کے اپنی فطرت کو ڈھالنا ہے۔ کیا بات! دیکھیے جب تک آپ سانچے میں ڈھالیں گے نہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی، انسان میں اور دوسرے مخلوقات میں فرق نہیں، جبلت میں اور فطرت میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ اچھا، اگر آپ سر اجازت مرحمت فرمائے تو جبلت کے حوالے سے ہم آپ سے مکمل گفتگو سنیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ سر جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فطرت کے حوالے سے بہت عمدہ انداز میں سر کلام فرما رہے تھے، اور جبلت پر جب آئے تو میں یہ چاہتا تھا کہ مکمل طور پر سر کی گفتگو مجھ تک اور آپ تک پہنچے، وقفہ حل ہو گیا، میں چاہتا ہوں سر اس کو مکمل فرما لیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا اور یہ نہایت مختصر انداز میں آگے بڑھوں گا تاکہ پھر ہم اگلے سوال پر حضرت کے ارشادات گرامی سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیے جبلت اور فطرت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فطرت میں اکتساب بھی ہے اور جبلت بھی ہے۔ جبلت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو ارجنگ کہلاتی ہے، جو اندر سے اٹھتی ہے، نکلتی ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ کا کوئی بس نہیں چلتا۔ مثلاً کون سکھاتا ہے اس بچے کو جو پیدا ہوتے ہی دودھ طلب کرتا ہے یا دودھ سے استفادہ کرتا ہے؟ یہ جبلت ہے۔ اس کے بعد وہ آگے جا کر یہ محسوس کرتا ہے کہ کیسے اس طلب کو پورا کیا جائے، یہ اکتساب کیسے ممکن بنایا جائے۔ جی ہاں، یہ اکتساب ہے۔ فطرت جو ہے ان دونوں کیفیات کا نام ہے کہ جو اکتساب اور جبلت میں تقسیم بھی ہو سکتی ہے اور ناقابل تقسیم بھی ہے، اس اعتبار سے، اس لیے کہ جو جبلت جسے کہتے ہیں راسخ جبلت، وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن علم سے اور شعور سے اور تجربے سے اور مشاہدے سے جس کا نام اکتساب ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی جب آتی ہے تو فطرت اپنی تکمیلے کو پہنچتی ہے۔ کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ فطرت اور جبلت کا فرق بھی آپ نے بیان فرما دیا، اور بہت اچھے انداز میں فطرت کی حقیقت پر بھی ابتدا میں آپ نے کلام فرمایا۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے ہی انسانی فطرت جو ہے اس میں یہ سمجھ لیجیے تصور الہ موجود نظر آتا ہے۔ اب جب تصور الہ موجود ہے انسانی فطرت میں
تو اس کے حوالے سے ہم قرآن سے اگر رجوع کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس انداز میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے ہم علماء حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو تصور الہ کے حوالے سے میں نے گزارش کی کہ انسان کو جب خلق کیا تو عالم ارواح کے اندر بھی اس کی بنیاد کے اندر رکھ دیا ہے تمہارا ایک خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ نے ابتدا میں یہی بیان فرمایا، ٹھیک۔ اور پھر حدیث پاک پڑھی کہ انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو کوئی یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں۔ اب خارج کے اندر آ جائیں، خارج کے اندر دیکھیں کہ جتنی بھی یہ ساری کی ساری زمین و آسمان ہیں اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہیں، ان کو دیکھ کر انسان ایک تصور الہ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک۔ انسان کا تبادل ذہنی جو ہے، اچھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص پھنس جاتا تھا کسی مشکل کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بلاتا تھا۔ انسان ہمیشہ الہ کی جستجو کے اندر رہا۔ کسی نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، ان کی روشنی کو دیکھ کر اور ان کو خدا بنا دیا۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مباحثہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچپن کے اندر تھے وہ باہر نکلے، فلما رأى القمر فلما رأى الشمس بازغا، چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا تو ان کی قوم ان کو سجدہ کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہذا ربی، انہیں سجدہ کرتے یہ اس کو تم خدا بنا رہے۔ فرمایا یہ تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، فرمایا یہ مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت، دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں تھی، ان کو انہوں نے دیکھ کر اور ان کو خدا بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش تو الہ کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان چمکتی ہوئی چیزوں کو، کسی کو طاقتور دیکھا اس کو خدا بنا دیا، کسی نے کس چیز کو خدا، جو پسندیدہ چیز تھی ان کو خدا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے حقیقی خدا تک پہنچایا۔ تو تصور الہ تو بہت قدیم ہے، بہت قدیم، لیکن انسان بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور یہ سارے کے سارے وظائف بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ سوئے حرم لے چل۔ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ فرمایا چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، یہ ساری چیزوں کے مسخر کو دیکھو، تو وہ بھی یہی کہیں گے، وہ جو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں نا، ان سے بھی پوچھو گے تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہے، ایک ذات ہے جو سارے اس نظام کو چلا، اس سارے کے سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو ایک تو تصور الہ قدیم ہے، لیکن اس کے اندر اگر کئی خرابیاں پیدا ہوئیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے، کتابوں نے، اور بڑے آسان انداز میں، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی عمر ہے، لیکن آپ نے اس عمر کے اندر بھی لوگوں کو بڑے محبت کے انداز کے ساتھ، سورج نکلا، چاند نکلا، فرمایا کہ یہ چاند سورج آیا اور آ کر ڈوب گیا، فرمایا میرا الہ ڈوبنے والا نہیں، میں ڈوبنے والے کو الہ نہیں، وہ حی قیوم، حی قیوم ہے۔ فرمایا اس چمک کے پیچھے تم جا رہے ہو، یہ چمک دینے والی جو ذات ہے، جو مسبب الاسباب ہے، میں اس کو اپنا الہ مانتا ہوں اور اپنا خدا مانتا ہوں۔ تو قدیم تو ہے لیکن بھٹک گئے تو انبیاء کرام نے راہ راست۔ کیا بات ہے، فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ رب کریم کی ذات ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا سر سے کہ سر فطرت میں تبدیلی کے حوالے سے، اب یہ بڑی بات ہے، ظاہر ہمیں قرآن سے بھی اور ماہر نفسیات جو ہیں ان کے بھی اوپینین سامنے رکھنے ہوں گے، تو فطرت میں تبدیلی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور ماہرین نفسیات جو ہیں اس پر کیا کلام کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہت عمدہ پہلو ہے یہ، اور یہیں سے میں بات کو شروع کروں کہ ایک چیز ہوتی ہے فطری اور دوسری چیز ہوتی ہے فطرتی۔ فطری اور فطرتی، دیکھیں ٹھیک ہے نا، فطری اور فطرتی۔ فطری چیز جو کہاں فطرت ہے، اگر فطرت کو آگے لے جایا جائے سمجھنے کے لیے تو بظاہر تو فطرتی آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ فطرت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے جو اصطلاح ہے وہ ہے فطری، یعنی جو کہ آپ کا خود ساخت کا انداز چاہتا ہے کہ ایسا ہو، وہ جو آپ کرتے ہیں یہ فطری عمل ہے۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ان کے لیے نہیں جو سانس لیتے ہیں، موجودات کے لیے بھی ہے۔ اچھا، سورج کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے، کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے۔ آپ کی نمازوں کے اوقات بدل رہے ہیں، اس کا ہے،
اس لیے کہ اس کو بتا دیا گیا، اس کی فطرت میں اس چیز کو شامل کر دیا گیا کہ اسے کس طرح تبدیل ہونا ہے موسم کے ساتھ. چاند کو بتا دیا گیا کب رونما ہونا ہے، کب رونمائی کرنی ہے. تو یہ موجودات کی بھی فطرت میں شامل ہو گئی چیز. اب یہ بدل یہ تو سر چیزیں نظام الاوقات میں شامل ہو گئی نا، چونکہ اللہ نے جو حکم فرما دیا جس کو جس طرح حکم دیا گیا ہے سورج کو چاند کو، تو وہ اس اعتبار سے اپنی نظام الاوقات تو ہمارے سامنے مظاہر میں سے آتے ہیں، مظاہر میں ہے نا، لیکن ان مظاہر میں جو مشین کے کل پرزے ہیں وہ فطری ہیں. ٹھیک، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ کس کس طرح کون کون کیا کیا کام کرے وہ گا، اللہ کے حکم کے تابع ہے. موسم بہار کیا ہے اور موسم خزاں کیا ہے. میں اس کو گہرائی سے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان خاص طور سے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں یہ محسوس ہو کہ فطری اور فطرتی میں کیا فرق ہے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے تبدیل ہوتی ہے، دیکھیے اگر اصل میں ہم اس بات پر اڑ جائیں کہ جی یہ تو فطرت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو یہی ہماری ایک جہل کی منزل ہوگی کہ وہاں ہم پھٹک جائیں گے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سر، تکلابی کی معذرت، کہتے ہیں کہ فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی بندے. یہ جو انچینج جسے نیچر کہتے ہیں نا، وہ کہیں بھی نہیں ہے. کتنے احادیث ہیں، کتنی حکایات ہیں، کتنے اولیاء کے قصص ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ صحبت جو ہے وہ انسان کو بدل دیتی. تو کہاں رہی فطرت؟ اور یہی کہتے ہیں کہ صالح کی صحبت جو ہے وہ بدل دیتی صحبت صالح. تو تین چیزیں فطرت کو بدلتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل منقلب ہو جائیں، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اور اشتہا اشارتاً حضرت نے فرمایا وہ ساری چیزیں فطری ہیں اور فطرت سے قریب ہیں، مشروط ہیں، مگر اس کی تہذیب میں آنا جو ہے، اس کی شائستگی میں آنا جو ہے وہ تبدیلی ہے کہ کب آپ کھاتے ہیں، کیسے آپ کھاتے ہیں. ایک جملہ جلدی سے عرض کروں کہ کلچر اور سویلائزیشن میں فرق ہے. کلچر اور سویلائزیشن میں فرق ہے. کلچر کا ترجمہ اگر ترجمہ ہی ہے یعنی اردو میں تو وہ ہے ثقافت، اور سویلائزیشن کا ہے تمدن. کلٹور اس کو پڑھا گیا کہیں سر، کلٹور بھی کہا گیا. یہ اس وقت تو پوئم کو پوم کہنے لگے ہیں نا، تو وہ تو غلط ہے. اچھا، یہ ہے کلچر، اور اس لیے ہے کہ TURE، CL نہ لگائیں آپ، TURE، کلچر کا مطلب ہے ڈرائیو کرنا. اچھا، اور خود بخود جو چیز ڈرائیو ہو وہ کلچر بن جاتی ہے. اچھا، کیسی عجیب بات ہے. ہاں، تو خود بخود جو ڈرائیو ہو، اور خود بخود اسی لیے ڈرائیو ہوتی ہے کہ یہ جو پودے کا پروان چڑھنا ہے، نمو پذیر ہو کر اور آگے بڑھنا ہے، یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز سویلائزیشن ہے، اس کو تمدن کہتے ہیں، جو مدنیت سے بنا ہے. تو جب کلچر کو جو رف ہے اور اس طرح ہے کہ جس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کو کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کھانا کلچر ہے. ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے یہ کہتے ہیں، لیکن یہ جو دو کلچر مل جاتے ہیں اور ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سویلائزیشن. ایک چیز اور عرض کر دوں جلدی سے. جی بالکل ارشاد. جب دو کلچر ملتے ہیں تو منزل آتی ہے ڈیفیوژن کی. ٹھیک ہے. یعنی تصادم کی، نان ایکسیپٹیبلٹی کی. نہیں جی ہمارے یہاں نہیں ایسا. تو لیکن جب بہت دن تک ایک ساتھ رہیں تو ان میں ایڈجسٹیبلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. جب ایڈجسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اکلچرائزیشن. واہ واہ. اب اکلچرائزیشن کی جو شرط آ گئی وہ کلچر بن گیا یہاں کا، اور وہ سویلائزیشن بن گئی، سویلائزڈ ہو گئے. واہ واہ. تو ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو فطرت میں تبدیلی آتی ہے. یہ دیکھ کر کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی لباس ویسے پہننا ہے. پہلے کا لباس کیا تھا، پتھر کے زمانے کا کیا تھا، بعد کا کیا ہے، آج مغرب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، ہماری تہذیبی کیفیت میں کیا ہے. ان سب چیزوں کو اگر مرصع انداز میں، منضبط انداز میں، مرتب انداز میں دیکھا جائے تو یہ ہے فطرت کی تبدیلی اور سویلائزیشن کی تخلیق. واہ واہ واہ، کیا کہنا. بہت خوبصورت. سر تو دل دیے چاہ رہا تھا کہ سر اور کلام فرمائے اس موضوع پر. بہت اچھے انداز میں سر نے کلام فرمایا. اور یہ میں جاننا چاہوں گا علامہ صاحب سے، بہت ہی اہم سوال ہے محبت کے حوالے سے. بہت ساری چیزیں انسان کے میلانات اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک فطری تقاضا انسان کا کہ محبت کرتا ہے،
تو اس حوالے سے قرآن نے محبت کا جو معیار رکھا ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آخری سیگمنٹ آج کی اس پروگرام کا قرآن اور فطرت ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزوں سے جو محبت ہے ہمارا فطری تقاضا ہے، لیکن قرآن جن تقاضوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ چاہتا ہوں میں اس پر اگر آپ رہنمائی فرما دیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ آیا واقعتاً جو ہم محبت کر رہے ہیں اور اس میں اگر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پیش نظر رہے گی تو وہی محبت اجر و ثواب کا باعث بھی بن جائے گی۔ جی ایک تو ماشاءاللہ سر نے آج پروگرام کو بالکل اٹھا کے ماشاءاللہ فوج سریا پر پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولیں۔ دیکھیں محبت کی جہاں تک بات کی تو محبت بھی دو طرح کی ہے، ایک فطری محبت ہے اور ایک عقلی محبت ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کی محبت ایسی ہے کہ جو انسان کی فطرت میں، مزاج میں، نیچر میں انسان کے ہوتی ہے، چاہے انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو اور کوئی بھی زبان اور کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مذہب سے اور زبان سے اور علاقے سے بالا تر ہو کر۔ مثال کے طور پر انسان کو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری محبت ہے۔ مال یہ خود میلان سے بنا ہے، اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے، اگر یہ کشش نہ ہو تو کون جائے گا اس کے پاس؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس دنیا کو مزین کر دیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اس کے اندر اٹریکشن اور خوبصورتی پیدا کر دی۔ تو مال و دولت سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے قبیلے سے فطری محبت ہوتی ہے۔ انسان اپنا جو مکان بناتا ہے، چن چن کی چیزیں لگاتی ہے، اس مکان سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور ان تمام محبتوں کو رب کائنات نے جو فطری محبتیں ہیں ایک آیت کریمہ کے اندر سر جمع کر دیا۔ اور ان کا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن مسکن ترضونها۔ فرمایا کہ ساری محبتیں فطری ہیں کہ انسان مکان سے، مسکن سے، تجارت سے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن تجارت کے ساتھ لفظ قرآن نے کیا استعمال کیا؟ تجارت تخشون کسادہ۔ فرمایا وہ تجارت جس کی کساد بازاری اور مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے، صبح اٹھ کے کہ کیا بھاؤ کیا چل رہا ہے بازار کا، صبح اٹھ کے بازار کا بھاؤ پوچھنا ہے سب سے پہلے، بولے ناشتہ بعد میں کریں گے، بازار کا بھاؤ تو پہلے بتاؤ کیا ہے۔ تو یہ انسان کی محبت اور انسان کی نیچر۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، فرمایا تمہارے وہ مسکن جن سے تم محبت کرتے ہو۔ فرمایا یہ ساری محبتیں فطری محبتیں، اور آپ یہ دیکھیں چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی نکالو یہ ساری محبت، تم جو ہے رہبانیت اختیار کر لو، جوگی پن اختیار کر لو، اس کی حدود متعین فرمائی، اس کی حدود متعین فرمائی۔ یہ ساری محبتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، اسلام قطعی طور پر ان کو باہر نہیں نکالتا ہے، اس کی حدود اور باؤنڈری متعین کر دی۔ فرمایا یہ ساری محبتیں نیچے ہوں، مغلوب ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو اب دو محبتیں ہوگی رئیس بھائی، ایک فطری محبت اور ایک عقلی محبت۔ فطری محبت ان تمام چیزوں سے ہے، اس کو اسلام نے باقی رکھا۔ عقلی محبت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرو۔ اچھا اب کسی سے پوچھا جائے کہ میں تم کس سے محبت کرتے ہو؟ سونے چاندی سے محبت کرتے ہو، گھر سے محبت کرتے ہو، تجارت سے محبت کرتے ہو، یا اللہ رسول سے محبت کرتے ہو؟ تو کہیں گے بھئی ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں جی، کہتے سجا چکے دسو سارے بیلی سجا چکے، سارے پراجے پنجاب سارے، ان بیلنا بھی ذرا مشکل ہو جائے گا، ویسے بیل یہ ڈالتے ہوئے پہلے دیکھ دیجئے گا، ابھی ذرا حالات مشکل ہو رہے ہیں بیلو والوں کے۔ تو سجا چکے دسو جناب، کس نال محبت ہے؟ تو ہر بندہ بولے گا محبت ہے، لیکن رئیس بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو تب پتہ چلے گا کہ ان محبتوں کا ٹکراؤ ہو، کہ تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حلال و حرام کا تعین جیسے سر نے فرمایا کہ ایک تو انسان کی فطرت ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول عطا فرمایا۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم نے جو ہے جب ٹکراؤ پیدا ہو تم کس کو اپناؤ گے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر تم نے ان کی محبت کو غالب کر لیا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے، فطری محبتیں موجود ہوں لیکن مغلوب ہو کر رہیں۔ فرمایا کہ یہ سونا چاندی، یہ مال دولت، یہ گھوڑا، اس پر سواری کرنی ہے، اس کو سر پر اٹھا کے نہیں رکھنا تم نے، اس کا جو مقام ہے محل ہے وہاں پر رکھو۔ فرمایا تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دیکھیے آپ یہاں میں ایک ضمنی بات کہوں گا کہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں آپ، کہ اسلام دین فطرت ہے، پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنا فطری ایک نظام بنایا ہے، کتنا ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ گھر بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا پیارا بندہ رہ سکتا ہے۔ ورنہ دوسرے دینوں کے اندر کہ بھائی سب کچھ چھوڑو، آپ جوگی پن اختیار کرو، رہبانیت اختیار کرو، تب تک قرب نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ساری چیزیں موجود ہوں لیکن مغلوب ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ تو فطری محبت اور عقلی محبت، تو عقلی محبت کو تم نے اوپر رکھنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آج کے موضوع کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور آپ خود انالائز کریں کہ آیا قرآن کے حوالے سے بات ہوئی، فطرت کے حوالے سے بات ہوئی، تو انسانی ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ الوہیت کے تصور کے باوجود انسان کیسے الحاد اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب الوہیت کے اس قدر تصورات موجود ہیں، کائنات موجود ہے، مظاہر فطرت موجود ہے، اور انسان میں زمانہ قدیم سے جب تصور الہ موجود ہے، کیا وجہ ہے اس کے باوجود بھی انسان جو ہے الحاد اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ سر کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں، یہ اس میں الوہیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے جو تشریح فرمائی ہے وہ غیر متنازع ہے، انڈیبیٹیبل ہے، تسلیم کی جانی ہے، چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیے، الوہیت جو ہے نا، ایک کیفیت کا نام ہے۔ انگریزی میں اس کو ایکسٹیسی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکسٹیسی ہیپینس کی انتہا کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیے، مسرت، شادمانی، وارفتگی، شیفتگی، یہ سب جو ہے، بے ساختگی، یہ سب جو ہیں یہ درجہ بدرجہ تسلیم کی طرف لے جا رہی ہیں، مسرت کی طرف لے جا رہی ہیں، خوشی کی طرف۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں خوشی کی تشریح اس کے بیان میں نہ آ سکے، محسوسات میں آئے، اسے الوہیت کہتے ہیں۔ واہ، اس کی تشریح بھی کیا کی ہے، ایک مثال کی صورت میں پھر ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کی بات کے لکھا یہ ہے، مکتب فکر جو الوہیت کا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ عورت یا لڑکی جو بھی کہیں، جیسے سب سے پہلی مرتبہ اپنے بچے کو فیڈ کرنے کی مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے آپ کو مکمل جان کے اور اس کیفیت میں آتی ہے جس میں کہ اسے مسرت، شادمانی، اطمینان سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں، اسے الوہیت کہتے ہیں۔ اور وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ مقام دیا کہ میں تیری مخلوق ہوں اور تیری ہی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیفیت میں آئی ہوں، اسے الوہیت کہتے ہیں۔ اسے یعنی اللہ رب العزت نے اسے یہ قدرت دے دی نا، تو اسے الوہیت کہتے ہیں، بشرطے کہ آپ اسے تسلیم کریں کہ یہ آپ کی اپنی قدرت نہیں ہے، یہ عطا ہے، یہ آپ کو دی گئی چیز ہے، جس کو رزق کے ترجمے میں ایک بات کہی گئی ہے، رزق صرف وہ نہیں ہے جو معدے میں جاتا ہے، بالکل، رزق تو ہر بہت طرح وسیع کی عطا جو ہے بالکل، وہ رزق ہے، وہ رزق ہے، اسی لیے بے حساب دینے کے لیے کہا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اسی طرح الوہیت ایک یہ ہے کہ اشارہ تو آپ نے فرمایا جی اولاد سے محبت، دیکھیے اولاد سے محبت فطرت ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اولاد کی پیٹرنائزیشن کیسے ہو، نگرانی کیسے ہو، نگہداشت کیسے ہو؟ آپ کھٹ سے اسے اپنی اولاد کہہ کے اب اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، ریسپانسبل، کہ اس کی بہبود کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ایک مرتبہ پہلے یہ موضوع آیا ہے، لیکن اس کی یہاں ایک کیفیت ہے، اٹیچمنٹ ہے۔ اب آپ کا اٹیچمنٹ ہے اولاد سے، اولاد کے ساتھ، لیکن فطری بات یہ ہے کہ آپ اسے وقت دے رہے ہیں، تو وہ جو پہلے والدین سے اٹیچمنٹ تھا نا، وہ کسی نہ کسی حد تک ڈیٹیچمنٹ کی طرف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیچمنٹ کی طرف آ رہا ہے، اب الوہیت کی طرف آئیے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ والدین سے ڈیٹیچ ہوں، اب یہاں انعام رکھا، تم ان کا خیال رکھو گے، ضرورت پوری کرو گے، وہ بالوالدین احسانا، بالکل عبادت کا، وہ ڈیٹیچمنٹ فطرت کی چیز ہے، اور یہ اٹیچمنٹ دوبارہ جو ہو رہا ہے، ری اٹیچمنٹ، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی صورت میں ہے۔ اسے الوہیت کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا وقت بچوں سے نکال کر اور پاؤں دباتے ہیں
اپنے والدین کا، اور اس وقت جو آپ کو مسرت شادمانی ہوتی ہے اور والدین جو آپ کو دعا دیتے ہیں، یہ اس کیفیت کا نام الوہیت ہے، جس کی تشریح اور بیان لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔ یہ دل سے نکل کر دل تک پہنچنے کی رسائی کی کیفیت کا نام ہے جو محسوس کرے۔ الوہیت کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ الوہیت وہی محسوس کرتا ہے جو الوہیت کی منزل سے گزرے، باقی تو صرف تشریح کی صورت میں ہے۔ اور یہاں منضبط ہو جاتی ہے چیز کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو تسلیم کرنے اور سر تسلیم خم کرنے کی اس کیفیت ہی کو الوہیت کہتے ہیں، ورنہ الوہیت مسرت شادمانی میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا اوپینین بھی اس پر شامل کروں، اس سوال کے حوالے سے آپ کی کیا خیالات ہیں، آپ بھی بیان فرمائیں۔ دیکھیں سر نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں ایک دوسرے زاویے سے جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے فطرت پر، پھر جو ماحول ہوتا ہے وہ انسان کو الحاد و شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ جس ماحول کی طرف انسان جا رہا ہے، جو اس کے سراؤنڈنگ ہے، اور جیسے سر نے صحبت کا ذکر کیا کہ صحبت جو ہے یعنی ایک فطرت ہے اور ایک انسان کی عادت ہے، اور عادات اور فطرت کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ تو انسان جو ہے وہ آپ نے کہا کہ الحاد و شرک کی طرف کیسے جاتا ہے، ایک اس کا جو ہے بہت بڑا جو اثر بنیادی ہوتا ہے وہ اس کی سراؤنڈنگ، وہ اس کی صحبت اور وہ اس کی جو مجلس ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصالحین، صالحین و صادقین کے ساتھ تم معیت اختیار کرو۔ حالانکہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا خوف ہے، پھر بھی فرمایا پھر بھی تمہیں چاہیے کہ وہ صحبت تمہیں الحاد و شرک سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گی۔ میں صرف ایک بات کہوں کہ جیسے ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ انسان کے اندر کوئی فطری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر کچھ کبھی کوتاہی بھی ہے۔ کان الانسان عجولا، کان الانسان کفورا، کان الانسان قتورا، لیکن کتاب و انبیاء کرام نے آ کر ان کوتاہیوں کو، کمیوں کو، حرص کو، لالچ کو، وَمَن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، اس لالچ کو کھینچ لیا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، تو فرمایا کہ انسان کا جو وہ من ہے اس کے اندر جو رذائل تھے وہ پاک ہو گیا اور تزکیہ ہو گیا اور انسان ستھرا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو الحاد و شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ موضوع بہت خوبصورت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن اور فطرت پر بات کی جائے یا کوئی لیکچر آپ سنیں تو یقیناً اس میں آپ اتنا کچھ اس میں تنوع نہیں پائیں گے جتنا ماشاءاللہ سوالات اور ان کے خوبصورت اور علمی جوابات کی صورت میں آپ تک یہ مواد پہنچتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ARYQ TV کا خاصہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، قرآن میں سے مضامین لیے جاتے ہیں، قرآن کے حوالے دیے جاتے ہیں اور جوابات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور فطرت کے حوالے سے کل ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی پر بہت ہی عمدہ جو بقیہ سوالات ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں تو یہ گزارش ایک بار پھر کروں گا کہ آپ جب میرے بہت سے ایسے ناظرین ہیں جو رابطہ کرتے ہیں دنیا بھر سے، وہ ضرور اپنی ڈائری اور پین ہاتھ میں رکھا کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعد میں اسٹرائک کرتی ہیں آپ کے ذہن کو، تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جایا کریں گی، یا آپ اس کو ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی